آج ہم ایسے ایشو پر بات کریں گے کہ جو ایک معاشرے میں بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی جستجو میں ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی غلطیاں اور عیب نوٹ کرتے رہتے ہیں، پھر وقت آنے پر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ دو دوست ہیں یا گلی محلے والے ہیں، آپس میں قریبی دکاندار ہیں، تو الغرض آپ جس طرف بھی نظر اٹھائیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پر تو آپ کو اس چیز کی بھرمار نظر آئے گی کہ لوگ ایک دوسرے کی عیبوں کی جستجو میں رہتے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نظر آئے اور ہم پھر اس کا جو بات کا بتنگڑ بنا کے اگلے کی عزت کا تماشا بنائیں۔ تو یہ سمجھیں کہ ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا ترغیب دیتا ہے، دین کی کیا تعلیم ہے۔ تو کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو مسلمان کو اپنے دین کے طریقہ کار کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب دین ہمارا کیا کہتا ہے تو یہ سنیے آپ، حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، المستدرک علی الصحیحین میں ہے۔ میرے کریم آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى عورۃ فسترها، فرمایا جس نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا پھر اسے چھپا لیا، فرمایا کانا کمن استحیا موعودۃ من قبرها، فرمایا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی زندہ بندے کو قبر میں دفنا دیا گیا اور اس نے اس بندے کی جان کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جیسے ایک آدمی کی جان بچانے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جی۔ تو کیونکہ جو بندہ عزت دار ہو نا، جس کو عزت پیاری ہو، بعض لوگ تو ایسے مزاج کے بھی ہوتے ہیں، عزت آئے جائے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں عزت آن جانے والی چیز ہے، بندہ بے غیرت ہونا چاہیے، انہوں نے عزت کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ عزت دار ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی لوگوں میں عام ہو جائے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ اس کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گویا کہ جس نے کسی کا عیب چھپایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو نئی زندگی دے دی ہے، اس کو موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم عیبوں کو چھپائیں، ہم کسی کی غلطی دیکھ لیں تو اس کا واویلا نہ کریں، لوگوں میں اس کا تماشا نہ بنائیں۔ آج ہر طرف یہ طوفان بدتمیزی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں، کوئی موبائل ریکارڈنگ پہ لگا دیتا ہے جناب، کوئی کیمرے سے پروف بنا رہا ہے، اور کوئی کس طریقے سے لوگوں کے عیب اچھالنے میں، لوگوں کی عزت خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں پھر وہ جن کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت میاں صاحب نے کیا فرمایا، دیکھیں اپنے بزرگوں کی تعلیم، ان کے اشعار میں بھی قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں برے بندے نو میں لبن چلیا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ تو بندہ اگر اپنے عیب تلاش کر لینا، جتنا ہم کسی کے عیب ڈھونڈنے میں کوشش کرتے ہیں اتنا اگر ہم اپنے عیب ڈھونڈنے میں کوشش کریں، اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انسان کو خود سے بڑھ کر کوئی برا نظر نہ آئے، خود سے بڑھ کر کسی کو وہ گندا نہ سمجھے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان خود کو جانتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود کی اصلاح کی کوشش کریں، تو دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے، اس کی پردہ پوشی کر کے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے نہیں، رشتہ داروں کے سامنے اس کو رسوا کر کے جو ہے وہ اس کی اصلاح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ کا اپنا بیٹا یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی کوئی عیب ہے تو کسی کے سامنے نہ کہا کرے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو سمجھائے۔ اب جب آپ نے اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا ہے تو آپ وہ کیا سمجھے گا، یا سمجھانے والا اس کو کیا سمجھائے گا
کہ آپ نے جب اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال ہی نہیں رکھا تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب مزید وہ بزد ہو جائے گا اپنی برائی پر، اپنے عیب پر مصر ہو جائے گا وہ۔ لہذا اگر آپ اصلاح کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں اور پردے میں رہ کے کریں کہ کسی کے سامنے اس کا عیب بھی ظاہر نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اس حوالے سے اگر اصلاح کا طریقہ کار دیکھنا ہو تو اس میں بھی میرے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہے۔ فرمایا جس نے کسی کو کسی کے سامنے سمجھایا اس نے اسے ذلیل کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھائیں، اگر سب کے سامنے بات کرنی ہے تو جنرل بات کریں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کل لوگوں میں یہ ایک بیماری چل رہی ہے اور آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ ایک جنرل بات ہو گئی۔ اگر میں کہوں کہ زید کے اندر یہ مسئلہ ہے تو اب میں نے زید کو ذلیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اور مرد ہے یا عورت ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں میں سے ہے یا کوئی پرایا ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، ہر ایک کی عزت نفس کا جب آپ خیال رکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں نکھار آتا چلا جائے گا، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔